انسانوں کے نام افزار ریحان۔ ٹرمپ کے دورہ چائنا کا حاصل۔ امریکی صدر ٹرمپ کے حالیہ دورہ چین میں اگرچہ دونوں ممالک کے صدور نے ایک دوسرے کی بھرپور تعریف کی، ٹرمپ کو بظاہر ریڈ کارپٹ استقبال بھی ملا، لیکن شاید وہ کامیابی حاصل نہیں ہوئی جس کی ٹرمپ توقع کر رہے تھے۔ چینی صدر شی جن پنگ نے سنجیدہ الفاظ میں بظاہر ٹرمپ کے لیے اچھا بولا اور کہا کہ واشنگٹن اور بیجنگ کو باہم حریف کے بجائے پارٹنر بننا چاہیے۔ چینی قوم کا احیاء اور امریکہ گریٹ اگین سلوگن پوری طرح ایک ساتھ چل سکتے ہیں اور اس سے پوری دنیا کی فلاح و بہبود اور تعمیر و ترقی وابستہ ہے۔ چائنا دنیا کے لیے مزید دروازے کھولنا چاہتا ہے۔ امریکی کمپنیوں کو چین میں مزید روشن امکانات میسر آئیں گے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے تائیوان کو چین کا اندرونی معاملہ قرار دیتے ہوئے دو ٹوک کہا کہ اگر تائیوان کے ایشو کو درست طور پر ہینڈل نہ کیا گیا تو امریکہ چائنا تعلقات سنگین کشیدگی کی طرف جا سکتے ہیں۔ صدر شی جن پنگ نے امریکہ چین دو طرفہ تعلقات اور عالمی سطح پر تعاون کے لیے مل کر کام کرنے کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر ہم دونوں ممالک ایک دوسرے کی مخالفت چھوڑ کر تعاون کریں تو اس کا دنیا کی 8 ارب آبادی کو فائدہ پہنچے گا۔ دوسری طرف امریکی صدر ٹرمپ نے اپنے کاؤنٹر پارٹنر کے ساتھ 2.25 گھنٹے طویل مذاکرات کے بعد دو ٹوک اسلوب میں کہا کہ چین امریکہ تعلقات پہلے سے کہیں زیادہ بہتر ہونے جا رہے ہیں۔ صدر شی کو عظیم رہنما اور دوست قرار دیتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ انہوں نے عالمی تجارت کے لیے انتہائی اہمیت کی عمل اسٹریٹ آف ہرمز کی بندش پر فکر مندی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ ہرمز کو کھلا دیکھنا چاہتے ہیں اور اس حوالے سے امریکہ کے ساتھ تعاون پر تیار ہیں۔ انہوں نے یہ عہد بھی کیا کہ وہ جنگ کی صورت میں ایران کو فوجی سازوسامان فراہم نہیں کریں گے۔ وہ ایران کے نیوکلیئر پاور بننے کے حق میں بھی نہیں ہے۔ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ صدر شی نے نہ صرف یہ کہ تیل کے لیے اپنا ہرمز پر انحصار کم کرتے ہوئے امریکہ سے تیل خریدیں گے بلکہ وہ ہم سے 200 بوئنگ طیارے لیں گے۔ حال تو طاقتور ممالک نے کسی ایک مشترکہ اعلامیے پر انحصار کرنے کی بجائے اپنے اپنے الگ اعلامیے جاری کیے ہیں جو باہمی تفریق کے مظاہر ہیں اور اپنی اپنی ترجیحات پر مشتمل ہیں۔ اس دورے میں صدر ٹرمپ نے جتنی بھی گرمجوشی دکھائی ہے، صدر شی جن پنگ کا رویہ روایتی اسلوب میں زیادہ تر سنجیدہ ہی رہا۔ مثال کے طور پر ٹرمپ یہ توقع کر رہے تھے کہ صدر شی ان کے ساتھ معانقہ کرتے ہوئے بغل گیر ہوں گے، لیکن صدر شی نے محض مسافے پر اکتفا کیا۔ ان کی باڈی لینگویج اگرچہ سرد موری کا شکار نہیں تھی، لیکن ہلکی سی مسکان کے ساتھ سنجیدگی صاف ملاحظہ کی جا سکتی تھی۔ گریٹ ہال پہنچنے پر وہ ٹرمپ کے لیے 2-4 قدم آگے بڑھنے کے بجائے اپنی جگہ استادہ دکھائی دیے۔ سچائی کے ساتھ جائزہ لیا جائے تو صدر شی نے زیادہ متانت ہی نہیں دکھائی، ٹرمپ کو ایک طرح سے فاصلے پر رکھا۔ وہ ٹرمپ جو دوسروں کی تذلیل کرنے کا کوئی موقع جانے نہیں دیتے، دوسروں کی عزت کا خیال کیے بغیر پروٹوکول کی دھجیاں بکھیر دیتے ہیں۔ سامنے چاہے کنگ کوئن یا کتنے بڑے اتحادی کھڑے کیوں نہ ہوں، انہوں نے یوکرین کے صدر کی جو تذلیل کی سو کی، کنگ چارلز کا بھی بھرم نہ رکھا۔ سعودی کراؤن پرنس جیسے قدیمی اتحادی، کیتھولک پوپ لیو، اٹلی کی پرائم منسٹر اور فرانسیسی صدر میکرون جیسے فرینڈ کے لیے بھی غیر سفارتی زبان کا استعمال کیا۔ ایسا کرتے ہوئے انہیں کبھی شرمندگی نہیں ہوئی، مگر یہاں صدر شی کے سامنے انہیں ایسی کوئی حرکت کرنے کی جسارت نہ ہوئی، بلکہ شی نے مسافہ کرتے ہوئے ایک ہاتھ پر اکتفا کیا تو ٹرمپ نے خوشامدی اسلوب میں دوسرے ہاتھ کی تھپکی دی۔ ٹرمپ کے متعلق ایک بات یقین سے کہی جا سکتی ہے، جس طرح پنجابی محاورہ ہے، گھر میں پتلی باہر میں سنگنی۔ وہ اپنے قریب ترین اتحادیوں کی بدخوئی کرتے ہوئے ان کی تذلیل سے خوشی محسوس کرتے ہیں، لیکن وہی ٹرمپ جب نارتھ کوریا کے بدترین ڈکٹیٹر کو مل رہے تھے تو ان کے سامنے گویا بچ رہے تھے۔ کچھ اسی نوعیت کا اسلوب انہوں نے یوکرینی صدر کے بالمقابل رشین صدر پوٹن سے ملتے ہوئے اپنانے کی کوشش کی۔ ان کی خود پسندی کا یہ عالم ہے کہ عظیم الشان امریکی صدور کو بھی اپنے سامنے کچھ نہیں سمجھتے، جیسے کہ صدر باراک اوباما سے ہر لمحے جلسی محسوس کرتے ہیں اور ان کے خلاف بد زبانی کا کوئی موقع جانے نہیں دیتے، لیکن امریکہ کے حریف طاقتور ممالک کی قیادتوں کے سامنے ان کی ساری اکڑ رخصت ہو جاتی ہے۔ سچ یہ ہے کہ جو بائیڈن جیسا کمزور امریکی صدر بھی ٹرمپ کے بالمقابل امریکی وقار کا زیادہ پاس و لحاظ کرتے پایا گیا۔ یہ بائیڈن ہی تھے جنہوں نے واشنگٹن میں صدر شی جن پنگ کی موجودگی کے باوجود انہیں بدترین ڈکٹیٹر قرار دیا۔ جب میڈیا نے توجہ دلائی پھر بھی انہوں نے کہا، میں نے کیا غلط کہا ہے؟ چینی صدر شی ڈکٹیٹر ہیں اور میں دوبارہ یہ الفاظ دہراؤں گا۔ اسے کہتے ہیں جرأت، حوصلہ، اعتماد اور وقار۔ ٹرمپ گریٹ امریکہ اگین کا نعرہ لگاتے ہیں، لیکن اپنوں کی بے عزتی کرتے ہوئے یورپی یونین کے پکے سچے امریکی اتحادیوں سے لے کر کینیڈا سے آسٹریلیا تک
افریقہ اور مڈل ایسٹ سے جاپان و تائیوان تک سبھی امریکی دوستوں کو انہوں نے بتدریج امریکہ سے دور کرنے میں کوئی کسر اٹھائے نہیں رکھی۔ جیسے کہتے ہیں کھوکھلا چنا باجے گھنا۔ یہ سب باتیں درویش کے ذہنی کینوس پر اس وقت نمودار ہو رہی تھی جب وہ ٹرمپ کو صدر شی کے ساتھ کھڑے چلتے اور بولتے ملاحظہ کر رہا تھا۔ واضح محسوس کیا جا سکتا تھا کہ اپنوں سے بگاڑ کر لوگ کس طرح غیروں کی خوشامد پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ ٹرمپ جن امریکی صدور کو میڈیا کے سامنے تانے دینے سے باز نہیں رہتے، ذرا تائیوان کے ایشو پر ان صدور کی جرت، صاف گوئی اور کھرے پن کے بالمقابل اپنی بے بسی ملاحظہ کریں۔ چائنا میں میڈیا نے 3 مرتبہ ان سے سوالات کیے کہ تائیوان پر آپ کی پریزیڈنٹ شی سے کیا بات چیت ہوئی ہے، لیکن یہ آؤٹ سپوکن شخص اس قابل نہیں تھا کہ اس پر زبان بھی کھول سکتا۔ ان سے کچھ بعید نہیں کہ مڈل ایسٹ کی مجبوریوں کے لیے یہ تائیوان پر سودے بازی ہی نہ کر لیں۔ انہوں نے یہاں تک تو کہہ دیا کہ اگر آپ یوکرین میں مداخلت کریں گے تو پھر ہم بھی ایرانی ایشو پر دخل دیں گے۔ غور طلب امر یہ ہے کہ امریکہ جیسی عالمی سپر پاور کے سامنے بلا ایران کی کیا حیثیت تھی، مگر ٹرمپ کی غیر ذمہ دارانہ حرکتوں کے باعث ایرانی رجیم کے سامنے اسٹریٹ آف ہارمز میں امریکہ کی کس قدر سبکی کروائی گئی، حتیٰ کہ اپنے خلیجی اتحادیوں پر حملوں کی صورت پیٹھ دکھائی گئی، اپنے پکے سچے دوستوں کی تذلیل کروائی جن کا دفاع امریکی ذمہ داری تھی اور وہ اس کا پے کرتے ہیں۔ اس طرح یوکرین میں رشیا کے بالمقابل پورے یورپ کی تذلیل کروا رہے ہیں۔ یورپ سے لے کر انڈیا اور تائیوان تک کس کس کو ٹیرف کی دھمکیاں نہیں دی ہیں، لیکن یہ چائنا ہی تھا جس نے ٹیرف کی دھمکیوں پر بھی آپ کی بولتی بند کر دی جب وہ اپنی نایاب قیمتی دھاتوں، ریئر ارتھ منرلز سمیت امریکہ کے لیے ناگزیر برآمدات پر بندشیں عائد کر دیں۔ امریکی پریزیڈنٹ کے لیے اس سے بڑھ کر ندامت اور شرمندگی کیا ہو سکتی ہے کہ وہ ایرانی یورینین انریچمنٹ رکوانے یا اپنائے ہرمز کھلوانے کے لیے چینی مدد کا خواستگار بنا کھڑا ہو اور چینی پریزیڈنٹ شی کمال اندازے بے نیازی سے بول رہے ہوں کہ ہاں تمہاری مدد کریں گے، ساتھ ہی تنبیہ کر رہے ہوں خبردار جو ہمیں ڈیموکریسی یا ہیومن رائٹس کا لیکچر دینے کی کوشش کی یا تائیوان سمیت سنکیانگ کے اور مسلمانوں کے حقوق کی بات کی۔ تمہارے سیکرٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو نے سینیٹر کی حیثیت سیاسی باتیں کی تھیں تو ہم نے اس کا نام بلیک لسٹ میں ڈال دیا تھا، اب تمہاری درخواست پر نام بدل کر اس کا نام نکالا ہے۔ اگر تمہیں اپنے کسانوں کے لیے منڈی چاہیے تو ہمیں بھی اپنے محنت کشوں کے لیے امریکی مارکیٹ میں دسترس دینا ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ تمام تر امریکی کاوشوں کے باوجود امریکہ چائنا تجارتی توازن بدستور چائنا کے حق میں جا رہا ہے جسے شاید ہی توڑا جا سکے۔ تمہاری گریٹ امریکہ اگین والی لال ٹوپی سے لے کر روزمرہ استعمال کی عام اشیاء تک کون سی چیز ہے جو چینی انڈسٹری کی بدولت سستے داموں میں اثر نہیں؟ تم اپنی جن کمپنیوں کے مالکان کا لشکر لے کر آئے ہو انہیں ہماری شرائط پر یہاں مال برآمد کرنا ہوگا۔ 120 ممالک میں جاری ہمارے ترقیاتی پروگراموں کے آڑے نہیں آنا ہوگا۔ اس تمام تر تنقید کے باوجود ٹرمپ کی یہ ستائش بہرحال بنتی ہے کہ انہوں نے علاقائی تنازعات میں اپنی منوپلی منوانے یا جاری رکھنے کے لیے چائنا سے تعلقات کو اپنی ناک کا ایشو ہرگز نہیں بنایا۔ صاف کہا کہ آپ بھی ابھرتی عالمی اکانومی ہیں، ہم آپ کے ساتھ دو طرفہ طور پر بنا کر رکھنا چاہتے ہیں تاکہ دیگر عالمی امور و معاملات میں ہمارا باہمی تناؤ یا ٹکراؤ نہ ہو۔ دیگر الجھنوں اور ترجیحات کے باعث تائیوان کے نازک ایشو کو چھیڑنے سے بھی اعتراض کیا، ڈیموکریسی اور ہیومن رائٹس پر بھی نرمی دکھائی، چائنا کی اس وقت جو عالمی حیثیت ہے اس کا پاس و لحاظ و اعتراف کیا اور واضح کیا کہ جو معاملات ڈپلومیسی سے حل ہو سکتے ہوں انہیں اسلحہ بندیوں اور خون ریز جنگوں کی نظر نہیں کیا جانا چاہیے۔